اور دھتکار دیا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا ان کے غصے سمیت، نہیں حاصل کر سکے وہ اپنا مقصد، اور کافی ہے اللہ ایمان والوں کو لڑائی میں، اور ہے اللہ قوت والا غالب۔ سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 25 آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے کافروں کے ان لشکروں کو جو مدینہ طیبہ پر اکٹھے ہو کر کے حملہ آور ہوئے تھے، ان کی ناکامی نامرادی کا تذکرہ فرمایا اور ایمان والوں کو تسلی دی ہے۔ جیسے پہلے کئی مرتبہ یہ بات عرض کی گئی ہے کہ اس جنگ میں کافر ایک حتمی فیصلہ کر کے آئے تھے کہ ہم نے اسلام کا، مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دینا ہے، بس ہمیشہ کے لیے یہ قصہ ختم ہو جائے گا۔ ہر ایک کو انہوں نے یہی کہا ہوا تھا، اس لیے سارے عرب کے اس وقت کے مکہ مدینہ قرب و جوار کے جتنے قبیلے کنبے خاندان کافروں کے تھے، وہ سارے کے سارے اپنے پورے لو لشکر کے ساتھ تیاری کر کے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی سے مسجد فتح کے مقام پر 3 دن تک دعائیں مانگی ہیں، چونکہ یہ محاصرہ پورا مہینہ بلکہ اس سے بھی کچھ زیادہ رہا ہے۔ تو 3 دن تک دعا مانگنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبولیت دعا اور فتح کی خوشخبری اور نوید سنائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن تھے۔ اللہ پاک نے ایک تو غیبی سبب بنایا کہ سردی کا موسم تھا، تھوڑی تھوڑی بارش اور تیز برفانی ہوا کی طرح ہوا چلائی، جس کی وجہ سے ان کے خیمے اکھڑ گئے اور ان کے جانور رسیاں تڑوا کے بھاگنے لگے اور ان کا لو لشکر ان کے قابو سے باہر ہو گیا۔ یہ اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ اور ظاہری لحاظ سے اللہ نے سبب یہ بنایا کہ قبیلہ بنو غطفان کا ایک بڑا قبیلہ تھا جو کافروں کی طرف سے ابو سفیان کی قیادت میں تھا۔ ان کا ایک سردار تھا نعیم بن مسعود۔ اللہ نے اس کے دل میں ڈالا کہ بھی اتنے دن ہو گئے، ہم نے محاصرہ کیا ہوا ہے، اندر سے یہود بنو قریظہ وہ بھی بظاہر ہمارے ساتھ ہیں، بغاوت کر دی انہیں مسلمانوں سے، لیکن پھر بھی مسلمان ڈٹے ہوئے ہیں۔ آخر کیا چیز ہے؟ کھانے کو ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس رہنے کو نہیں ہے، ان کے پاس اسباب جنگ نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ایسے ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہمارا 1-2 سردار جو اندر گھسے ہیں، جس سوار کو ہم 100 سواروں سے لڑنے والا کہتے تھے، جو میں نے پیچھے بتایا تھا کہ وہ ابن عبد ود، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں مردود ہو چکا، تو ہم تو اپنا نقصان کر چکے لیکن ملا کچھ نہیں، تو آخر کون سی وہ چیز ہے؟ تو اس نے خفیہ طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسلام کے بارے میں اور آپ کے نظریات کے بارے میں جانا، تو جاننے سے میرے رب کا کرم ہوا کہ وہ مسلمان ہو گیا، اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی درخواست کی، اب میرے لائق خدمت کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تو ہمارے پاس رہ کے خدمت نہیں کر سکتا، تو واپس انہی کے اندر جا اور پھر وہاں سوچ کے تو نے کیا خدمت کرنی ہے۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ اگر میں ان کے اندر کوئی پھوٹ ڈال سکوں تو مجھے اجازت ہے؟ تو حضور نے فرمایا الحرب خادم، لڑائی کے اندر تو یہ جائز ہے، اگر آپ ہمارے دشمن کو کمزور کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ اب یہ چلا گیا مکے والوں کے پاس کہ بھی تمہیں اوپر سے یہودیوں نے بنو قریظہ نے یہ کہا ہے کہ ہم نے ان سے معاہدہ توڑ دیا، یاد رکھو انہوں نے توڑا ووڑا نہیں ہے، یہ ایک جنگی چال ہے، اگر انہوں نے توڑا ہوتا تو وہ اندر سے حملہ کر چکے ہوتے، اب تک انہوں نے حملہ نہیں کیا،
لہٰذا انہوں نے معاہدہ نہیں توڑا، اصل میں وہ تمہارے کچھ بندوں کو اپنے قابو میں کر کے ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک جنگی چال ہے، اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو تم بے شک تجربہ کر کے دیکھ لو۔ ان کو یہ بات کہنے کے بعد یہ بنو قریظہ کے پاس پہنچ گیا کہ بھی تمہیں پتہ ہے میرے تمہارے ساتھ پرانے اچھے تعلقات ہیں، اب تک ان کافروں کو اس کے مسلمان ہونے کا پتہ نہیں ہے۔ ان کے پاس پہنچ گیا، ان کو جا کر کے کہا کہ یہ مکے والے یہ تو باہر سے آئے ہیں، یہ 4 دن کے بعد فتح ہو یا ناکامی یہ تو چلے جائیں گے، تم نے ہمیشہ مدینے میں رہنا ہے۔ یہ مدینے کی تم نے مخالفت اور مدینے والوں کی مخالفت مول لی، یہ تو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، تمہاری تو نسلیں یہاں ختم ہو جائیں گی۔ تم نے کیا بے وقوفی کی ہے؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں خاندانی لحاظ سے آباء و اجداد سے تمہارا خیر خواہ ہوں۔ تم نے اگر مکے والوں کی امداد کرنی ہے تو ان سے شرط لگاؤ کہ پہلے اتنے فلانے آدمی تم ہمارے پاس گروی رکھو، ہمارے قابو میں دو، ہمارے پاس بٹھا دو، یہ ہمارے پاس بیٹھ جائیں، پھر دیکھیں ہم مدینے والوں پر کیسے چڑھائی کرتے ہیں۔ ان کو جا کر کے اس بات کا قائل کیا۔ اب مکے والوں نے 2 جاسوس بھیجے کہ جاؤ یہود بنو قریظہ کے بارے میں پتہ کر کے آؤ کہ آیا وہ ہماری مدد کرنا چاہتے ہیں تو اندر سے حملہ کیوں نہیں کر رہے۔ جب یہ گئے ان کے قاصد، انہوں نے آگے سے وہی بات کی کہ ہم تب کریں گے جب تم اتنے آدمی ہمیں دو، ہمارے حوالے کرو۔ اب ان کو یقین ہو گیا کہ وہ جو بات ہمیں بتائی گئی ہے کہ وہ ہمارے آدمیوں کو قابو کر کے پھر مسلمانوں کے حوالے کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس بات کا یقین ہو گیا۔ نتیجہ یہ کہ آپس میں ان کی بد اعتمادی پیدا ہو گئی، پھوٹ پیدا ہو گئی۔ وہ جو ایک مسلمانوں کے خلاف طاقت بنی تھی اندر باہر کی، وہ ان کی ٹوٹ گئی، کمزور ہو گئی۔ تو اس سے بھی مسلمانوں کو فائدہ ہوا کہ بنو قریظہ بالکل پیچھے ہٹ گئے، اور پیچھے ہٹنے کے بعد انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ کیا کہ ہم اپنی غلطی کی معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں، ہمیں تن بخشی کی جائے، معاف کر دیا جائے، ہم دوبارہ ایسی حرکت نہیں کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صاف انکار کر دیا کہ اب تمہارے بارے میں جو میرا اللہ فیصلہ کرے گا وہ ہوگا، اب ہم اپنی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں کرتے۔ تو اب کافر جس وقت واپس چلے گئے رات کے وقت بے یار و مددگار اور اپنا سا منہ لے کر کے ناکام و نامراد، تو اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے واپس کیا ان کو۔ یہ نہیں کہا کہ تمہاری استقامت نے کیا، تمہاری ایمانی قوت نے کیا، تم نے بڑی ہمت کی۔ آج کل ہم تو ہر بات کو اپنی طرف منسوب کرتے ہیں، میرا یہ کارنامہ دیکھو، میرا یہ کارنامہ دیکھو، میں نے یوں کر دیا، میں نے یوں کر دیا۔ ہمیشہ اللہ والے اللہ کی طرف نسبت کرتے ہیں۔ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ۔ انسان سوچے، اس آیت پہ غور کرے، وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، نہیں پھینکی تو نے وہ کنکریاں جو کافروں کے آنکھوں میں گئیں، إِذْ رَمَيْتَ، جب کہ تو ہی نے پھینکی ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ تو نے نہیں پھینکی، تو ہی نے پھینکی ہیں، ہاتھ تو تیرے استعمال ہوئے ہیں، بظاہر تو نے پھینکی ہیں، لیکن ان کے آنکھوں تک تو نے نہیں پہنچائی، وہ میرے اللہ نے پہنچائی ہیں۔ ہجرت کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے باہر نکلے تھے اور کافروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا پورے گھر کا، اور اسی نیت سے کھڑے تھے کہ کہیں کدھر سے بھی نکلیں گے تو ہم قتل کر دیں گے، تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹی کنکریاں اٹھائیں اور یوں اپنی چاروں طرف پھینکیں، تو اللہ نے سب کی آنکھوں میں پہنچائیں، وہ اندھے ہو کے آنکھیں ملتے رہ گئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے چلے گئے۔ تو اس وقت اللہ فرما رہے وَمَا رَمَيْتَ، اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کنکریاں آپ نے نہیں پھینکیں، اِذْ رَمَيْتَ، جب کہ آپ ہی نے پھینکی ہیں۔ یہ کیسی عجیب سی بات ہے۔ اس لیے یہاں بھی فرمایا وَرَدَّ اللَّهُ، ان کافروں کو اللہ نے واپس کیا ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں تمہارا روب ڈالا، اللہ نے ان پر آندھی مسلط کی، اللہ نے بارش مسلط کی، اللہ نے ان پر تمہارا خوف مسلط کر دیا، اور ان کو وہ فرشتوں و لشکر دکھائے جو تمہیں نظر نہیں آ رہے تھے، اور ان کو دکھائے کہ یہ دیکھو یہ تو ایسے ایسے لوگ ہیں، ان کا مقابلہ ہم کہاں کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا
رد اللہ نے واپس کر دیا ان کو جو کافر تھے بغیظ، ان کے غصے سمیت، بڑا غیظ و غضب لے کر کے واپس گئے ہیں، غصے سے بھرے ہوئے واپس گئے ہیں۔ لم ینالوا خیرا، اور وہ اپنا مقصد حاصل نہیں کر سکے۔ اور جب وہ چلے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اب تم امن والے ہو، اور پھر فرما دیا ہے کہ آج کے بعد ان کافروں کو کبھی بھی ہمارے اوپر حملے کی جرأت نہیں ہوگی، آج کے بعد جب بھی حملہ کریں گے ہم کریں گے۔ اب ہمارا اقدامی جہاد ہوگا، آج تک ہمارا دفاعی جہاد تھا۔ فرمایا وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور کافی ہے اللہ ایمان والوں کو لڑائی میں۔ تم کفر کے خلاف ڈٹو تو صحیح، تم جو پہلے ہتھیار ڈال دیتے ہو، اللہ کی مدد تو استقامت کے ساتھ ہے، تم کم از کم ہمت تو کرو۔ جب بھی کہیں معاملہ ہوتا ہے شادی خوشی کے موقع پر، حاجی صاحب کہتے ہیں جی بچے نہیں مانتے، بھی حاجی صاحب ذرا ہمت تو کر۔ نمازی صاحب بھی کہتے ہیں جی خاندان والے نہیں مانتے، وہ جی فلاں نہیں مانتے۔ ہمت آپ نے نہیں کرنی، پہلے سے ان کو دیکھ کر کے جی میں اکیلا ہوں وہ زیادہ ہیں، اس لیے آپ جیسے چاہیں ویسے کرتے رہیں، میں کیا کروں۔ بس رونے کے لیے مسجد میں آ کے بیٹھ گیا، مولوی صاحب کے سامنے اپنا صوفی صافی ہونا بیان کر دیا، لیکن گھر کا ماحول وہ شیطان کے حوالے، گھر کا معاملہ شیطان کے حوالے، نہ خوشی میں دین ہے نہ غمی میں دین ہے، تو کیسے ہم لوگ ہیں؟ ہمت تو کر، پھر دیکھ میرے اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں بچہ تھا، طالب علم تھا، اس کو 2-3 سال ہوئے تھے میں پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ ہمارے گاؤں میں یہ رواج تھا جب کوئی شادی ہوتی تو شادی سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے وہ ڈھول ڈھمکے لے کے مرد عورت سارے مسجد میں آتے، اور وہ جو جس کو ہم دلہا کہتے ہیں تم لاڑا کہتے ہو کیا، اس کو آ کے یہاں کوئی دھاگا واگا باندھتے، تیل لگاتے، یہ رواج تھا۔ تو میں اب 2-3 سال مجھے ہوئے تھے پڑھنے کے لیے، میری بھی داڑھی بھی نہیں آئی تھی۔ تو عصر کی نماز جماعت ہو گئی، ساتھی چلے گئے نمازی، تو وہ آ رہے ہیں اب اس کام کے لیے مسجد کی طرف، وہ ڈھول ڈھمکی بھی ساتھ ہیں، عورتیں مرد بھی ساتھ ہیں۔ ایک حاجی صاحب بوڑھے بابا جی تھے، وہ نماز پڑھنے آئے تو ان کے پاس بڑی ساری لکڑ ہوتی تھی، میں نے وہ لکڑ اٹھائی اور ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، اکیلا بچہ۔ کوئی بھی ہماری بستی میں پہلا میں شخص ہوں جو نماز پڑھا سکتا تھا، ورنہ امام بیٹھتے رہتے تھے، اپنے گاؤں کا کوئی ایک آدمی اتنا پڑھا ہوا بھی نہیں تھا جو نماز پڑھا سکتا ہوتا۔ میں نے ڈنڈا اٹھا دیا، وہ حاجی صاحب کا پکڑ کھڑا ہو گیا، میں نے کہا خبردار کوئی دن یہ جا کے اپنے یہ کام کرنے گھر کرو، یہ خدا کا گھر اس مقصد کے لیے بنا ہے کہ تم یہاں ڈھول ڈھمک کے لے آؤ، یہاں تالیاں بجاؤ، یہاں گانے گاؤ، یہاں یہ کرو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ وہ میں ایک آدمی ڈٹ گیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس دن سے لے کے آج تک اللہ نے اس رسم بد کو ہمارے گاؤں سے ختم کر دیا۔ ایک آدمی ہمت تو کرے، پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ ہم لوگ پہلے سے ہمت ہی نہیں کرتے، الٹا بس رونے لگ جاتے ہیں، وہ جی میں تو کہتا ہوں بچے نہیں مانتے، میں تو کہتا ہوں بھائی نہیں مانتے، برادری نہیں مانتی، رواج والے نہیں مانتے۔ بھئی دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے، دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا ہے۔ تو فرمایا اللہ کافی ہے ایمان والوں کو لڑائی میں، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط بنائیں۔ وَقَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، اور ہے اللہ تبارک و تعالی قوت والا، غالب۔ یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ میں کمزور ہوں، پر میں جس اللہ کا خلیفہ اور نمائندہ ہوں وہ قوت والا ہے، وہ غالب ہے۔ ہر انسان کلمہ گو مسلمان یہ اللہ کا خلیفہ ہے، ہر انسان، صرف مولوی نہیں، جو بھی مسلمان ہے جس نے کلمہ پڑھا ہے، ہر کلمہ گو انسان اللہ کا خلیفہ ہے، اللہ کا نائب ہے۔ اس کا فرض ہے کہ اپنے وجود پر اور اپنے دائرہ اختیار میں اللہ کے دین کو نافذ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔